بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک حدیث میں نے تلاوت کی ہے، حدیث کا ایک حصہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حلال واضح اور بین ہے اور حرام بھی واضح اور بین ہے. وہ بینہما مشتبہات، اس کے درمیان مشتبہات ہیں جس میں حلال کا بھی احتمال ہے اور حرام کا بھی احتمال ہے. حدیث کے الفاظ اس کے بعد غالباً اس طرح ہیں: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. جو آدمی شبہات سے بچتا ہے وہ اپنے دین اور اپنے عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے. ومن وقع في الشبہات، اور جو آدمی شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے كراع يرعى حول الحمى، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواہا چراگاہ کے حدود کے پاس جانوروں کو چرائے. اندیشہ ہے کہ جانور اس چراگاہ کے اندر داخل ہو جائیں. اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالی نے قرآن پاک کے ذریعے حلال اور حرام کو بالکل الگ الگ بیان کر دیا. حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. قرآن پاک نے عبارات سے، عبارت النص سے، دلالت النص سے، اشارت النص اور اقتضاء النص سے حلال کو واضح طور پر بیان کر دیا. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس، چار دلائل ہیں. ان دلائل کے ذریعے حرام اور حلال کو بالکل الگ الگ واضح طور پر بیان کر دیا گیا. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ حلال کی تفصیل معلوم ہو جائے، حلال کیا چیز ہے، تو دین میں تمام تفصیل موجود ہے. بتا دیا گیا کہ حلال کسے کہتے ہیں. حرام کی تفصیل بھی دین کے اندر موجود ہے. تفصیل سے بتا دیا گیا کہ حرام کیا چیز ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر دلائل مختلف ہیں. کچھ حلال کا بھی امکان ہے
اور حرام کا بھی امکان ہے، ایسی چیزیں مکروہ کہلاتی ہیں۔ بعض مکروہات ہیں، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، بعض چیزیں ہیں جو مباح کے درجے میں ہیں، ان کی اجازت دی گئی ہے۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی حلال اختیار کرے، حرام سے بچے۔ اصل تقویٰ یہی ہے کہ آدمی حلال کو اختیار کرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ حلال اور حرام کے احکام انسان کی زندگی کے تمام اعمال کے اندر بیان کیے گئے ہیں، صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، بلکہ انسانی زندگی کے جتنے اعمال ہیں ان سب اعمال کے اندر حلال اور حرام کو بیان کیا گیا ہے۔ انسانی صلاحیتوں میں اگر غور کریں، انسان کے دماغ کی صلاحیتیں، سوچ جس کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا۔ حلال سوچ کیا ہے اور حرام سوچ کیا ہے۔ جو چیز حلال ہے اس کو سوچنے کی اور اس کے تصور کی اجازت ہے، جو حرام ہے اس کو سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ انسان کی نگاہیں ہیں، نگاہ کا کام دیکھنا ہے، اس کے احکام شریعت نے بتلا دیے۔ کہاں دیکھنا جائز ہے، کہاں دیکھنا ناجائز ہے، کیا دیکھنا جائز ہے، کیا دیکھنا ناجائز ہے، تفصیل کے ساتھ حق تعالی نے قرآن پاک کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں اس کی تفصیل بیان فرما دی۔ حضرات صحابہ کے اجماع نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ اسی طرح مجتہدین کے قیاس نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا کیا چیز دیکھنا جائز ہے، کیا دیکھنا ناجائز ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لیکن آپ یہ غور کریں گے کہ اس آنکھ میں اللہ تعالی نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سامنے 5 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ایک چارپائی پہ، ماں، بیٹی، بہن، بیوی اور اجنبیہ، ایک اجنبی عورت بھی ساتھ بیٹھی۔ اب آپ غور کریں گے کہ آنکھ کا کام تو صرف دیکھنا ہے، لیکن ماں کو دیکھنے کا انداز اور ہوگا، بیٹی کو دیکھنے کا انداز اور ہوگا، بہن کو دیکھنے کا انداز اور ہوگا، بیوی کو دیکھنے کا انداز اور ہوگا، اجنبیہ کو دیکھنے کا انداز اور ہوگا۔ ایک ہی زاویہ نگاہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی ایک ہی زاویہ نگاہ سے جس زاویے سے ماں کو دیکھ رہا ہے اسی زاویے سے بیٹی کو دیکھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب نظر ماں پر پڑے گی تو ایک ادب کا تقاضا آئے گا، ایک تواضع کا تقاضا آئے گا، اندر سے تقاضا ابھرے گا۔
اور وہ تقاضا عمل کرنے پر مجبور کرے گا. سامنے ماں ہے، کوئی بات زبان بھی رک جائے گی، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی. خبردار، ماں کو دیکھ رہے ہو ادب سے دیکھو. بیٹی کو دیکھ رہے ہو وہاں وہ ادب نہیں ہوگا، وہاں ایک شفقت ہوگی، ایک محبت ہوگی، ایک بڑائی کا احساس ہوگا، کچھ حقوق کی ذمہ داری ہوگی. اس کے حقوق کیا ہیں، ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھنے سے یہ انسان کے اندر تقاضے پیدا ہوں گے، اس کے ساتھ شفقت کا اور محبت کا تقاضا پیدا ہوگا. انسان بہن کو دیکھ رہا ہے، اس کا زاویہ اور ہوگا. بہن کے ساتھ بھی محبت ہوگی. بہن اگر بڑی ہے تو اس کے ساتھ ادب کا برتاؤ ہوگا، اگر چھوٹی ہے تو اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ ہوگا. اندر سے تقاضا بدل جائے گا. نگاہ کا کام تو دیکھنا ہے، وہ تو ایک چشمہ ہے، لیکن اندر سے زاویہ بدل رہا ہے، اندر سے تقاضے بدل رہے ہیں. کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، اندر سے تقاضے بدل رہے ہیں. ماں کو شہوت کی نظر سے دیکھنا جائز نہیں ہے، بیٹی کو شہوت کی نظر سے دیکھنا جائز نہیں ہے، بہن کو شہوت کی نظر سے دیکھنا جائز نہیں ہے. الحلال بین والحرام بین، ان کو دیکھنا حلال ہے، لیکن کس طرح دیکھنا ہے، کس زاویہ نگاہ سے دیکھنا ہے، کس انداز سے دیکھنا ہے، وہ اندر سے بدلیں گے، وہ اندر سے بدلیں گے. انسان بیوی کو دیکھتا ہے، بیوی کو دیکھتے وقت ماں کی طرح ادب نہیں کر سکتا. جو ماں کو دیکھنے کے اندر ادب کا تقاضا پیدا ہوا، وہ تقاضا بیوی کے لیے نہیں پیدا ہو سکتا. ماں کو دیکھنے میں ادب کا تقاضا یہ تھا کہ انتہائی ادب سے خبردار، کوئی لفظ ناشائستہ، غیر مہذب کوئی لفظ تمہاری زبان سے ماں کے لیے نہ نکلے. انتہائی ادب، انتہائی ادب. لیکن اس ادب کی ایک حد ہے. یہ حق ہے ماں کا کہ ماں کو ادب سے دیکھو، محبت سے دیکھو، ادب سے دیکھو. لیکن محبت کی قسمیں ہیں. ماں سے محبت اور انداز کی ہے، بیٹی سے محبت اور انداز کی ہے، بہن سے محبت اور انداز کی ہے، بیوی سے محبت اور انداز کی ہے. خبردار، ماں کو ایسی محبت سے نہ دیکھنا جس محبت سے بیوی کو دیکھتا ہے، وہ حرام ہے. الحلال بین والحرام بین. وہی ماں، وہی باپ جن کو انتہائی ادب سے دیکھنا ہے، جن کے سامنے اف کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، جو کہیں اس پر عمل کرنا واجب ہے. حتیٰ کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے
نفلی نماز اور ماں نے آواز دی تو حکم یہ ہے کہ نیت توڑ دو اور ماں کو جواب دو۔ فرض نماز کی نیت تو نہیں توڑی جا سکتی، لیکن فرض نماز میں بھی اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، ماں نے آواز دی، اس کو علم نہیں ہے، کوئی اشارہ اس قسم کا کوئی اشارہ ایسا کیا جائے جس سے ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ نماز میں مشغول ہے، لیکن وہ عمل قلیل کے ساتھ ہو، عمل کثیر کے ساتھ نہ ہو۔ نماز جیسی اہم عبادت کے اندر بھی ماں کا حق یہ رکھا کہ اگر وہ آواز دے تو اس کو جواب دو۔ جواب کا انداز بدل گیا، فرض نماز ہے تو جواب کا انداز اور ہے، نفل نماز ہے تو جواب کا انداز اور ہے۔ نفل نماز توڑ دو، دوبارہ اس کو پڑھ لینا، قضا کر لینا، لیکن ماں کو جواب دو۔ اسی ماں کو قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، کفر اور شرک کا حکم دیں، تو جن کا اتنا ادب تھا کہ جن کے ادب میں نماز توڑ دینا ضروری تھا، ان کے یہ فرمایا فلا تطعهما، اب ان کی بات نہیں ماننا، اب ان کی بات نہیں ماننا۔ رعایت حقوق اور حفاظت حدود، رعایت حقوق اور حفاظت حدود، دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا۔ ان کا حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اگر انسان کے ذمہ حج فرض نہیں ہے، فرض وہ ادا کر چکا، یا اس کے ذمہ حج فرض ہوا ہی نہیں، اگر ماں باپ حج کو جانے سے روک دیں، نہیں جانا۔ جہاد پر جانا چاہتا ہے، ماں بیمار ہے، نہیں جا سکتا، ماں کا حق ہے۔ جہاد پر جانا چاہتا ہے، نام لکھا گیا، ماں بیمار ہے، نہیں جا سکتا۔ تبلیغ میں جانا چاہتا ہے، ماں بیمار ہے، کوئی تیماردار نہیں ہے، نہیں جا سکتا۔ فرض ساقط ہو گیا، ماں کا حق ہے، اس حق کی وجہ سے فرض ساقط ہو گیا۔ جماعت کھڑی ہے، ماں بیمار ہے، کوئی تیماردار نہیں ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہاں کھڑے رہو ماں کے پاس۔ ماں کا حق ہے۔ رعایت حقوق انتہائی ضروری ہے، یہ ماں کا حق ہے۔ بڑی بڑی روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ 3 صحابہ ایک جگہ جا رہے تھے، بارش اور آندھی کی وجہ سے ایک غار میں چھپ گئے، اوپر سے پہاڑ کا ایک ٹکڑا گرا اور غار کے منہ پہ رکھا گیا، بند ہو گئے، اب نکل نہیں سکتے، موت نظر آ رہی ہے۔ آپس میں طے ہوا اللہ سے دعا کریں، ہم نے جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا، خالص اللہ کی رضا کے لیے،
اس کا واسطہ دیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس سے نجات دے۔ ان میں ایک آدمی دعا کرتا ہے، یا اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے بکریوں کا دودھ نکال کر رات کو پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، بعد میں بچوں کو دیتا تھا۔ ایک رات میں آیا تو میرے والدین سو گئے، میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا، ان کے انتظار کے اندر میں کھڑا رہا۔ بچے تقاضا کرتے رہے لیکن میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا، میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا، حتیٰ کہ جب وہ خود بیدار ہوئے تو میں نے پہلے والدین کی خدمت میں پیش کیا، پھر اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ اگر میرا یہ عمل آپ کے نزدیک آپ کی رضا کے لیے ہے تو میں اس کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، ہمیں اس پتھر سے نجات دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، اللہ نے دعا قبول کی اور پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ کیا بات تھی؟ ماں کا ادب، ماں باپ کا ادب، اولاد کے مقابلے میں ماں باپ کو ترجیح دینا۔ لیکن وہی ماں باپ اگر اللہ کی نافرمانی کے لیے حکم دیں، کفر اور شرک کے اوپر دعوت دیں، معصیت کا حکم دیں، کفر و شرک ہی کی بات نہیں، اللہ کی نافرمانی کا، چاہے وہ معصیت ہو، معصیت کا حکم دیں، فلا تطعهما، اب ان کی اطاعت مت کرنا، اب ان کی اطاعت مت کرنا۔ یہ ہے حفاظت حدود، رعایت حقوق اور حفاظت حدود۔ انسان اسی نظر سے بیوی کو دیکھتا ہے لیکن زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، بیوی کو دیکھنے کا زاویہ نگاہ اور ہوتا ہے۔ بیوی کو دیکھنا، محبت سے دیکھنا، شہوت حلال سے دیکھنا، یہ عبادت ہے، اس میں ثواب ملتا ہے۔ بیوی کو دیکھ کر مسکرانا یہ عبادت ہے، لیکن برابر میں اجنبیہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ خبردار، آنکھ کا حق ہے، آنکھ کھلے گی تو وہ نظر آئے گی، دیکھنا آنکھ کا حق ہے، لیکن نہیں، یہاں اس حق کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ نامحرم ہے، اجنبیہ ہے، اجنبیہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اچانک نظر پڑ جائے، وہ نظر جو اچانک پڑے وہ معاف ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن نظر پڑ جانے کے بعد آدمی نظر نہ ہٹائے، اب مواخذہ ہوا۔ نظر پڑ جانا غیر اختیاری تھا، اور نظر کا وہاں جمائے رکھنا وہ اختیاری ہے، غیر اختیاری پر مواخذہ نہیں ہے، اختیاری پر مواخذہ ہے۔ آنکھ کا کام تو دیکھنا تھا، لیکن نہیں، دیکھنے کے لیے کوئی زاویہ حلال ہے، کوئی زاویہ حرام ہے۔ نامحرم کو دیکھنا، اجنبیہ کو دیکھنا حرام ہے۔ شہوت کی جگہ، محرم کی شہوت کی جگہ کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ ماں کے سارے وجود کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کی شہوت کی جگہ نظر آ رہی ہو تو ماں کی شہوت کی جگہ پر نظر ڈالنا بھی حرام ہے۔ اگر وہ بے پردہ ہو، ماں اگر بے پردہ ہو
بے پردہ سے مراد ایک درجہ ہوتا ہے پردے کا، ایک درجہ ہوتا ہے حیا کا، غیرت کا۔ بے پردگی تو یہ ہے چہرہ کھلا ہوا ہے، یہ بے پردگی ہے۔ محرم کے سامنے محرم عورت کا چہرہ کھولنا، بازو کھولنا یہ جائز ہے محرم کے سامنے، لیکن محرم کے سامنے چھاتیاں کھولنا، سطر کی جگہ کھولنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا لباس پہنا ہوا ہے ماں نے کہ جس میں اس کی چھاتیوں کی جگہ کھلی بھی ہے، چھاتیاں اس کی نظر آ رہی ہیں، ماں کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن خبردار نظر ہٹا لو، نظر ہٹا لو، اس جگہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ الحلال بین والحرام بین، حرام کا حکم الگ ہے، حلال کا حکم الگ ہے۔ اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، جو کام حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ بہن اور بیٹی جن کو سامنے آنا، بے پردہ سامنے آنا جائز ہے، لیکن ایسا لباس پہن کر سامنے آنا کہ جو لباس بے پردگی نہیں بلکہ بے حیائی کا لباس ہو، ایسا لباس پہن کر بیٹی بھی اگر سامنے آئے تو اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ خبردار نگاہیں نیچی کرو، خبردار دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر بیٹی، جوان بیٹی، وہ اتنا باریک لباس پہن کر سامنے آ جائے، یا اتنا گریبان کھلے ہوئے، چھاتیاں نظر آ رہی ہوں، بازو یہاں تک کھلے ہوئے، بغلیں نظر آ رہی ہوں، دیکھنا جائز نہیں ہے۔ خبردار نگاہیں نیچی کرو، یہ نظر حرام ہے۔ نظر حلال اور نظر حرام، سمجھو اس بات کو۔ الحلال بین والحرام بین، یہاں کوئی اشتباہ نہیں ہے، یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ یہاں شبہ ہو گیا، کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، بالکل واضح حکم ہے۔ بہن ہو یا بیٹی ہو یا ماں ہو، ان کے جو حصے مستور ہیں ان حصوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ بیوی ہے، اس کا حکم اور ہے، اس کو شہوت کی نظر سے دیکھنا شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن اجنبیہ ہو، برابر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ضرورتاً دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ شہوت کی نظر تو بات کی ہے، اس کو ضرورتاً دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو کہ بغیر دیکھے ممکن نہ ہو، اس ضرورت کو پورا کرنا ممکن نہ ہو، اب اجازت ہوگی ضرورت شدیدہ کی بنا پر۔ مثال کے طور پر معالج ہیں، ڈاکٹر منیر صاحب ہیں یہاں، ایک آئی اسپیشلسٹ، انہوں نے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جامع شفیہ کے بانی، میرے سامنے کی بات ہے، ڈاکٹر منیر نے ان سے پوچھا، حضرت آپ فرماتے ہیں کہ اجنبیہ اور نامحرم کو دیکھنا اگر اچانک نظر پڑ جائے تو غیر اختیاری ہے، مواخذہ نہیں ہے، لیکن دانستہ نظر ڈالنا، دیکھنا جائز نہیں ہے۔ میرا تو شعبہ ایسا ہے کہ مجھے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ تو آئی اسپیشلسٹ ہیں، عورتیں آتی ہیں، میں ان کی بینائی چیک کرتا ہوں، مجھے اس طرح سے ان کے ہاتھ لگا کر رخسار پر اور آنکھیں کھول کر اور دیکھنا پڑتا ہے۔
میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب آپ بتائیے، باپ کے لیے جوان بیٹی کو اس طرح ہاتھ لگا کر دیکھنے کو بھی فقہا نے منع کیا ہے. باپ کے لیے بھی منع ہے کہ وہ جوان بیٹی کو اس طرح ہاتھ لگا کر اس کی آنکھیں کھول کر اس طرح دیکھے. ہاں ضرورت ہو تو اجازت ہے، ڈاکٹر کو اجازت ہے، ڈاکٹر کو اجازت ہے. مفتی صاحب نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا تو جائز ہے، لیکن 4 آنکھیں کرنا جائز نہیں ہے. آنکھیں 4 نہ ہونے پائیں، خبردار آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، لیکن اپنی شہوت پر نظر رکھو کہ وہاں شہوت کا شائبہ نہ آنے پائے. اگر شہوت کا شائبہ آئے گا تو حرام میں مبتلا ہوگے، حرام کا گناہ ہوگا. الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. آپ غور کیجئے، کسی ایسی جگہ، سطر کی جگہ، واجب الستر، گھٹنے سے لے کر اور ناف تک کی جگہ واجب الستر ہے، چھپانا اس کا واجب ہے. اگر یہاں کوئی زخم ہو جائے اور اس زخم کو ڈاکٹر دیکھے کھول کر، تو یہ جگہ تو سطر کی ہے، لیکن ڈاکٹر کے لیے اس جگہ کا دیکھنا جائز ہے. لیکن ضرورت کی بنا پر، مگر وہاں بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری ہے کہ اس نظر میں اگر شہوت کا شائبہ بھی آ جائے گا تو حرام کے اندر داخل ہو جائے گا. رعایت حقوق اور حفاظت حدود، جہاں اللہ تعالی نے دیکھنے کی اجازت دی، یہ حق ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو دیکھے، اس لیے کہ اس کو علاج کرنا ہے. لیکن حفاظت حدود، وہاں بھی یہ حکم لگا دیا کہ خبردار شہوت کا شائبہ نہ آنے پائے. اگر شہوت کا شائبہ بھی آ گیا تو حرام کے اندر مبتلا ہوگے، حرام کا گناہ ہوگا، اس سے نہیں بچ سکتے. اجنبیہ پر اچانک نظر پڑ جائے تو غیر اختیاری ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن بار بار دیکھنا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے. دوسری مرتبہ نظر ڈالنا اور دیکھنا یہ حرام ہے. زبان ہے، زبان کا کام ہے بولنا، اس کو بولنے کی اجازت ہے. لیکن دیکھیے، ایک لفظ کے اوپر بھی قرآن پاک کے اندر فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ بھی جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے، نگران فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، وہ محفوظ ہے، اس کو لکھ لیتا ہے اور اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. ایک لفظ بھی جو زبان سے نکلا، زبان کا کام تو بولنا ہے، سارا دن بولتی ہے، تھکتی نہیں ہے، اس کا کام بولنا ہے. لیکن اس بولنے پر پابندی بھی ہے، بولنے کی اجازت بھی ہے. زبان کو حق دو، بالکل گنگے رہنا، چپ رہنا جائز نہیں ہے. زبان کا حق ہے، اس کو بولنے کی اجازت ہے، لیکن حدود کی رعایت کرو، حدود کی رعایت کرو. خبردار کوئی کلمہ کفر زبان پر نہ آئے، کوئی کلمہ کفر زبان پر نہ آئے، بالکل اجازت نہیں ہے. کتنی ہی تکلیف ہو، کتنی ہی مشقت ہو، زبان پر کلمہ کفر نہیں آنا چاہیے. کتنی تکلیف ہو، تکلیف کا ذرا اندازہ. شدید تکلیف کے باوجود ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قافلے کے ساتھ ایک بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا. یہ امیر قافلہ تھے. ان سے کہا کہ تم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، کفر اختیار کر لو، میں تمہیں اپنی سلطنت میں شریک کر لوں گا، بادشاہت میں شریک کر لوں گا، اور اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میری زبان پر کلمہ کفر نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا ان کو سزا دو، کوڑے مارے، اب اقرار کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ان کے سامنے سزا دو۔ سزا کیا؟ تیل پکوایا ایک بڑے کڑھائی کے اندر۔ تیل جب پکنے لگا، ایک قیدی کو جیل سے منگوایا، اور منگوا کے اس کے ہاتھ باندھے اور اسے لٹکایا، تیل کے اوپر لٹکایا، اور وہ تیل میں جب اس کے پیر لگے وہ تڑپا، اور آہستہ آہستہ کرتے 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 اسے سارے کو تیل میں ڈال دیا، جل کے وہ کوئلہ ہو گیا۔ بخاری میں روایت موجود ہے، وہ جل کے کوئلہ ہو گیا۔ یہ کھڑے دیکھتے رہے۔ کہا یہ تمہارا حشر ہوگا، اب بھی مان جاؤ، کلمہ کفر کہو، انکار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کتنی تکلیف ہے، کتنی مجبوری ہے، اس سے زیادہ مجبوری کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا ان کے ہاتھ باندھو اور انہیں اس طرح سے لٹکاؤ، انہیں تیل میں ڈالو۔ ان کے ہاتھ باندھ کر انہیں لٹکایا گیا۔ جب تیل کے قریب پہنچے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں تو کہا ان کو اتار لو۔ اتار لیا، اپنے پاس بلایا، کہا اب تو مان جاؤ، اب تو تم رو رہے ہو، تمہیں احساس ہو رہا ہے اپنی موت کا، اپنی تکلیف کا، اب تو مان جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم بیوقوف ہے، تو یہ سمجھا کہ میں جان جانے سے رو رہا ہوں، اس لیے نہیں رو رہا، مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے جسم میں ایک روح ہے، آج وہ روح مجھے اللہ کے نام پر قربان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرا دل چاہا کاش میرے ہر عضو کی روح الگ ہوتی اور میں 365 روحیں اللہ کے نام پر قربان کرتا، مجھے یہ اعزاز ملتا کہ میں اتنی روحیں اللہ کے نام پر قربان کرتا، اس لیے رو رہا ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہوا، دیکھو یہ ہے، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی مجبوری ہوگی، جی کتنا اصرار ہوگا، اس سے زیادہ کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں کلمہ کفر نہیں کہہ سکتا۔ اس نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو، میری پیشانی کے اوپر بوسہ دو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ پیشانی پر بوسہ دینا کافر کی تعظیم ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، پیشانی پر بوسہ نہیں دے سکتا۔ ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میرے جتنے ساتھی ہیں سب کو رہا کر کے اور باعزت طریقے پر یہاں سے رخصت کرنے کا وعدہ کر، پھر میں تیری پیشانی پر بوسہ دوں گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں سب کو رہا کر دوں گا۔ آگے بڑھے اور بڑھ کے اس کی پیشانی پر بوسہ دے لیا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جب اپنی جان جانے کا خطرہ تھا، اپنی جان جانے کا خطرہ تھا تو پرواہ نہیں کی، انکار کر دیا، اور جب دوسرے مسلمانوں کی جان بچانے کا وقت آیا اور پتہ لگا کہ میرے ایک عمل سے دوسرے مسلمانوں کی جان بچ جائے گی تو اس وقت وہ اختیار کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ انہوں نے ایسا کیا۔ حضرت عمر نے مدینہ منورہ میں اعلان کروایا کہ فلاں صحابی آ رہے ہیں، تمام اہل مدینہ
مدینے کے حد سے باہر جائیں اور جا کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیں۔ زبان کا کام ہے بولنا، یہ بولے گی، لیکن شریعت نے جہاں اس کا حق آپ کو دیا کہ اس کا حق ہے اسے بولنے کی اجازت دو، وہاں حد لگا دی کہ خبردار کلمہ کفر زبان پر نہ آئے، خبردار دین کی توہین اور دین کی بے حرمتی کا کوئی جملہ زبان پر نہ آنے پائے، خبردار اللہ سے شکایت کا کوئی جملہ زبان پر نہ آنے پائے۔ زبان کو اجازت ہے بولنے کی، یہ زبان کا حق ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، رعایت حقوق اور حفاظت حدود۔ متعین کر دیا کہ حدود کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، خبردار کوئی لفظ زبان پر ایسا نہ آئے جس سے اللہ کے بارے میں شکایت ہو، اللہ کے نبی کی کوئی توہین ہو، اللہ کی کتاب کی توہین ہو، خبردار شعائر اللہ کی توہین ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج ذرا غور کیجئے ہماری زبانیں کتنی آزاد ہیں، جی بے محابہ دین کی شعائر کی ہم توہین کرتے ہیں، شعائر اللہ کی بے حرمتی کرتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ ہم یہ کہہ دیتے ہیں صاحب روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، کتنی آسانی کے ساتھ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قربانی کرنا تو پیسے کا ضیاع ہے، اور قربانی کرنا تو اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی صدقہ خیرات کر دے، قربانی شاعر اللہ میں سے ہے، ہم کتنی آسانی سے اس کی توہین کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ رعایت حقوق اور حفاظت حدود ہماری زبان پر یہ جملہ کیسے آیا۔ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، پڑھے لکھے آدمی، چیف انجینئر، حالات سے کچھ پریشانی تو ہوتی ہے، تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ان کا جملہ میں نقل کر رہا ہوں جو کلمہ کفر ہے، اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ بھئی اس سے بچنا ضروری ہے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ کہتے ہیں الیاذ باللہ، سنا الیاذ باللہ، کہتے ہیں آج کل ہماری اور اللہ میاں کی کشتی ہو رہی ہے، جیتیں گے تو ہم ہی، اللہ میاں جتنا زور لگا سکتے ہیں لگا لیں۔ الیاذ باللہ، آپ ذرا غور کیجئے کس قسم کا کلمہ ہے۔ مومن کو یہ حکم ہے خبردار اپنی زبان کو روکو، ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلے گا تو اللہ کے فرشتے اس کو لکھ لیں گے، اور قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اسی زبان کے بارے میں اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ من یضمن لی ما بین اللحیتین وما بین الرجلین اضمن له الجنہ، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ دو جبڑوں کے درمیان رہنے والی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان رہنے والی شرمگاہ کو وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان ایسی چیز ہے، اس کو استعمال کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا، اس کا حق ہے، آپ بولیں زبان سے۔ گونگے کا گڑ کھا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، چپ شا کر روزہ رکھ لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بولنا ضروری ہے، لیکن بولنے پر پابندی بھی ہے، یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا۔ الحلال بین والحرام بین، یہ بولنا حلال ہے اور یہ بولنا حرام ہے، زبان پر پابندی بھی ہے، کوئی لفظ ایسا نہ نکلے جس سے دین کی توہین ہو، دین کی بے حرمتی ہو۔ ابھی مختلف انداز سے لوگوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں۔ اب بچے کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بٹھایا، وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، بہن بھائی، بعض بہن بھائی ان کی زبان پر یہ بات آئی، انہوں نے کہا صاحب کیوں بچے کا وقت ضائع کرتے ہو، کیوں بچے کا وقت ضائع کرتے ہو، اس کی عمر ضائع کرتے ہو، اتنے سال میں جا کے پھر یہ میٹرک کرے گا،
اتنے سال میں جا کے پھر ملازمت کرے گا، کہاں سے اس کو ملازمت ملے گی؟ بلا وجہ وقت ضائع کر رہے ہو۔ یعنی اللہ کا دین پڑھنے کے لیے وقت لگانے کو وقت کا ضیاع تصور کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے یہ توہین نہیں ہے دین کی؟ زبان کو روکنا چاہیے، زبان پر کوئی اس قسم کا کلمہ نہ آئے جس سے دین کی بے حرمتی ہو، شاعر اللہ کی بے حرمتی ہو۔ اس کی احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ جہاں زبان کو بولنے کا حق دیا وہاں اس کی حد متعین کر دی۔ یہ حد ہے، رعایت حقوق اور حفاظت حدود۔ اسی طرح انسان کے ہاتھ ہیں، ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کو استعمال کرنا، ان سے کام کرنے اس کی اجازت ہے، یہ ہاتھوں کا حق ہے۔ آپ ان کو جتنا استعمال کریں گے اتنی ان کے اندر طاقت آئے گی ان ہاتھوں میں۔ اسی لیے آپ غور کیجئے، دانے ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، بائیں ہاتھ میں کم ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان دانے ہاتھ کو زیادہ استعمال کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو کم استعمال کرتا ہے۔ جتنا استعمال کرو گے اس کے اندر طاقت زیادہ آئے گی۔ آپ دانے ہاتھ سے کوئی ڈلا پھینکیے، وہ جتنی دور جائے گا، بائیں ہاتھ سے پھینکیے وہ اتنی دور نہیں جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں یہ فرمایا کہ فاقدن الانامل، انگلیوں پر گنو۔ گننے کا طریقہ یہ نہیں ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، یہ گننے کا طریقہ نہیں۔ حضور نے طریقہ یہ سکھایا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گنتے تھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ انگلیاں کھلیں گی بند ہوں گی، کھلیں گی بند ہوں گی، یہ پورے مسلز کی ایک ورزش ہوگی اور ہاتھ کے اندر قوت آئے گی۔ اور فرمایا فاقدن الانامل، انگلیوں سے گنو، فإنہن مسئولات مستنطقات، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا تم سے کتنا گنا گیا، کیا پڑھا گیا تم پر، اور یہ جواب دیں گی۔ ان سے کہا جائے گا بولو، مستنطقات، ان سے بولنے کے لیے کہا جائے گا، یہ بولیں گی اور بول کر بتائیں گی کہ ہم سے یہ پڑھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس طرح گننے کا تھا، سمجھے؟ آپ اس طرح انگلیوں پر گنتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے، ان کو استعمال کرو، لیکن خبردار مومن کی علامت یہ نہیں فرمائی کہ مومن وہ ہے جو تہجد گزار ہو، جو نفلیں پڑھتا ہو، جو اشراق چاشت اوابین پڑھتا ہو۔ مومن وہ ہے جو بڑا امانت دار اور دیانت دار ہو۔ مومن وہ ہے جو سچ بولتا ہو۔ یہ علامتیں نہیں، مومن کی علامت کیا بیان فرمائی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے مومن کی علامت کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہاتھوں کو استعمال کرنا، ان کو کام میں لگانا، یہ ہاتھوں کا حق ہے، لیکن ان ہاتھوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ان کی حد یہ ہے کہ خبردار ان ہاتھوں سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ ان ہاتھوں سے کسی کو کیسے؟ ہاتھوں سے اذیت پہنچنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کے گھونسا نہ مارو، کسی کے تھپڑ نہ مارو۔ اذیت یہ بھی تو ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے، قلم سے کسی کو کچھ لکھ دے، توہین آمیز بات لکھ دے، کسی کو گالیاں لکھ دے، ہاتھوں سے فیصلہ غلط کر دے۔ ایک جج اپنے قلم سے فیصلہ لکھ رہا ہے، قلم تھوڑی لکھتا ہے جی، قلم کا کام ہے لکھنا۔ قلم گوید کے من شاہ جہانم، قلم کہتا ہے میں بادشاہ ہوں دنیا کا۔ قلم کشرا بدولت میں رسانم، قلم چلانے والے کو ایک دولت دیتا ہوں۔ اگر بدبخت باشد منچ دانم، اگر وہ ہوئی بدبخت تو میں کیا کروں؟ بولے یک بار دولت می رسانم، لیکن ایک مرتبہ تو میں اس کو دولت دے ہی دیتا ہوں۔ قلم کا کام کیا ہے؟ لوگ لکھتے ہیں بقلم خود، دستخط کرتے ہیں اور لکھتے ہیں بقلم خود۔ بھائی بقلم خود یا بقلم غیر،
آپ سے قلم لے کر اگر میں نے دستخط کر دیے تو یہ بقلم خود نہیں ہے، قلم تو غیر کا ہے، قلم کا کام نہیں ہے جی، ان ہاتھوں کا کام ہے، یہ ہاتھ لکھ رہے ہیں، اس لیے ان ہاتھوں پر مواخذہ ہوگا، جن ہاتھوں نے، اور مواخذہ اسی پر ہوتا ہے، جو آدمی انگوٹھا لگا دے وہ پکڑا جائے گا، جو آدمی دستخط کر دے وہ پکڑا جائے گا۔ پٹواری سے کہا، عرض نویس سے کہا کہ بھئی طلاق نامہ لکھ دو میری بیوی کو، اور دل میں یہ ہے کہ میں ایک طلاق دوں گا، لیکن اس نے عرض نویس نے 3 طلاقوں کا طلاق نامہ لکھ دیا۔ آپ سے کہا جی یہ ہے، لکھ دیا میں نے، پڑھ لیجئے۔ آپ نے کہا بس ٹھیک ہے، تم نے جو لکھ دیا وہ مجھے منظور ہے، اور اس پر آپ نے انگوٹھا لگا دیا یا آپ نے اس پر دستخط کر دیے، 3 طلاقیں ہو گئی۔ سمجھا؟ اب آپ کہیں جی میرے دل میں تو نہیں تھی، بھائی دل کا کیا مطلب، تم نے دستخط کیوں کیا جی، تم نے انگوٹھا کیوں لگایا؟ یہ بات ذہن نشین رکھیے، قلم کی کارستانی کچھ نہیں ہے، قلم سے مواخذہ نہیں ہوگا، جیل میں وہ نہیں جائے گا، قلم چلانے والے کا کام ہے، ان ہاتھوں سے مواخذہ ہوگا، ان ہاتھوں سے ظلم یہی نہیں ہے کہ کسی کے تھپڑ مار دیا یا کسی کے گھوسا مار دیا، یہ ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے کہ ان ہاتھوں سے آپ کسی کے خلاف ناانصافی کر رہے ہیں، کسی کے خلاف ظلم کر رہے ہیں جی، یہ بھی ظلم ہے۔ انسان کے ہاتھ ہیں، ان کے لیے، اسی لیے حدیث میں ضمانت مانگی اس بات کی، جنت کی بشارت دی ہے اس بات پر کہ ہاتھوں کی ضمانت دو۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس لیے تمام اعضاء اور جوارح کے اعمال اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بیان فرمائے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ تمام احکام قرآن پاک کے اندر نہیں ہیں۔ اللہ نے جس طرح قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں احکام عطا فرمائے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے بس ہم اسی پر عمل کریں گے، جو قرآن پاک کے اندر نہیں اس پر عمل نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو قتل کروا دیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ یکفینا کتاب اللہ، ہمیں تو کتاب اللہ کافی ہے۔ کیسے کتاب اللہ کافی ہے؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے بھیجا اور یہ فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ بیان کریں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، اور فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ اللہ کا نبی تمہیں حکم دے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جس بات سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بالوں میں بال جوڑ رہی ہے، وگ لگا رہی ہے، بالوں میں بال جوڑ رہی ہے۔ فرمایا وہ کام کیوں کرتی ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے؟ اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود اللہ نے تو اس پر لعنت نہیں کی۔ میں نے کہا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس پر لعنت نازل فرمائی۔ اس نے کہا قرأت کتاب اللہ ما وجدت فیہا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے تو اس میں نہیں پایا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لو قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تو اللہ کی کتاب کو پڑھتی تو اس کے اندر ضرور پا لیتی۔ اللہ کی کتاب میں قرآن پاک کے اندر تو نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں، آج بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لو قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تو پڑھتی تو پا لیتی۔ اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود قرأت کتاب اللہ مرارا ما وجدت فیہا، میں نے تو کئی مرتبہ اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے تو نہیں پایا اس کے اندر۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اما قرأتیہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو حکم اللہ کا رسول دے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جس بات سے وہ روک دیں اس سے بعد آ جاؤ۔ تو نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اس نے کہا یہ تو پڑھا۔ تو فرمایا پھر اب بتا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی کہ نہیں؟
حدیث میں ہے لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، بالوں میں بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت ہے۔ اس نے کہا عبداللہ بن مسعود اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ کی کتاب ہی کے اندر جو حکم موجود ہے اسی پر ہم عمل کریں گے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے اللہ کی کتاب نے وہ حکم بھی ہم پر واجب کیا، لازم کیا، اس پر عمل کرنا بھی ہمارے ذمہ لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہمارے لیے اللہ کی کتاب کی بمنزلہ ہیں۔ اسی طرح حضرات علماء نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس بات کا اجماع ہے کہ حدیث میں فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلال، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ اس لیے جس بات پر صحابہ تابعین کا اجماع ہو جائے وہ اجماع ایسی ہی دلیل قطعی ہے جیسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ جیسے کتاب اللہ کا درجہ ہے، سنت رسول اللہ کا درجہ ہے، ایسے ہی درجہ اس اجماع کا ہے۔ سمجھے نا؟ اس لیے اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو چیز حلال کتاب اللہ نے بیان کر دی، جس چیز کو حرام کتاب اللہ نے بیان کر دیا یا سنت نے بیان کر دیا یا اجماع نے بیان کر دیا وہ حلال ہے، جس کو حرام کہہ دیا وہ حرام ہے۔ حلال اور حرام کا معاملہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر بیان کروایا تو یاد رکھیے وہ بھی وحی ہے، وہ بھی وحی ہے۔ اپنے اختیار سے نبی کسی چیز کو، کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے اور کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے، اپنے اختیار سے۔ اللہ کی طرف سے اگر اللہ کے نبی کی زبان پر کسی چیز کا حلال ہونا یا حرام ہونا بیان کیا گیا ہے تو وہ بھی وحی ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا، کئی مرتبہ میں سنا، عرض کر چکا ہوں خود بھی، کہ شہد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ کیسے کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، انہوں نے شہد کا شربت بنایا اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ شہد میں کیونکہ طاقت ہوتی ہے، اس سے انسان کو وہ آپ نے جب شہد کا شربت پیا تو پیٹ میں جو خواہش ہوتی ہے کھانے کی وہ پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے حضرت عائشہ کے یہاں تشریف لائے، حضرت عائشہ نے کہا کھانے کے لیے کچھ پیش کروں تو آپ نے انکار فرما دیا، فرمایا کوئی خواہش نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں زینب کے یہاں گیا تھا، وہاں انہوں نے شہد کا شربت پلا دیا تھا، اس واسطے کوئی خواہش نہیں ہے۔ اب عورت تو عورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ زینب نے پلا دیا، ان کو تو حصہ مل گیا، نبی کی ضیافت اور مہمان نوازی کا حصہ مل گیا، اور میں نے چاہا تو مجھے انکار کر دیا۔ پروگرام بنایا، حضرت حفصہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں ازواج مطہرات، ان سے مشورہ کیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میں نے ضیافت کرنی چاہیے، آپ نے انکار فرما دیا، کہا میں زینب کے یہاں سے شربت پی کر آیا، تو یہ تو پھر بھی ہوگا، آپ اگلے دن بھی تشریف لائیں گے تو زینب کا گھر پہلے آتا ہے، آپ وہاں سے ہوتے ہوئے آئیں گے پھر وہ پلا دیں گی، اس کا کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ آپ وہاں شہد نہ پئیں، کیا انتظام ہو؟ تو انہوں نے کہا آپس میں یہ طے کیا کہ جب میرے پاس تشریف لائیں گے تو کوئی ضیافت اور مہمان نوازی کے لیے میں نہیں پوچھوں گی کہ کچھ کھلاؤں، بلکہ یہ کہوں گی کہ اکلتا مغافیر، آپ نے مغافیر ایک گوند ہوتا ہے،
آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ فرمائیں گے نہیں میں نے تو نہیں کھایا۔ آپ فرمائیں گے میں نے تو شہد پیا ہے۔ تو میں اس کے جواب میں کہوں گی کہ وہ مکھی جس کا وہ شہد ہوگا وہ شاید مغافیر کے درخت کے اوپر بیٹھی ہوگی، اس کے پھول اس نے چوسے ہوں گے، اس سے وہ شہد بنا ہوگا، وہ مغافیر کی بو اس شہد کے اندر آ گئی، وہ شہد آپ نے پیا تو آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے مغافیر کی، وہ بدبودار گوند ہوتا ہے اس کا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لطیف طبیعت کے حامل ہیں، اس لیے بدبو تو آپ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ جب میں یہ کہوں گی تو آپ کو بدبو سے ناگواری ہوگی اور آپ سمجھیں گے میرے منہ سے بو آ رہی ہے، یہ کیسے؟ تو آپ شہد چھوڑ دیں گے، اور جب تمہارے پاس آئیں تو تم بھی یہی کہنا اکلتا مغافیر، اور جب سودا کے پاس آئیں تو وہ بھی یہی کہیں۔ چنانچہ تینوں نے مل کر یہ طے کر لیا۔ ایک دو دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب تشریف لائے حضرت عائشہ کے گھر تو اندازہ ہوا کہ یہ کچھ کھا کر آئے ہیں، انہوں نے وہی جملہ اکلتا مغافیر، نہیں آپ نے کھایا، آپ کے منہ سے بو آ رہی، بدبو آ رہی ہے۔ اب نبی کے منہ سے بدبو، وہاں تو منہ کی خوشبو اتنی کہ مشک اور عنبر بھی اس کے سامنے ہے، تو آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں میں نے تو شہد پیا ہے۔ تو انہوں نے وہی بات پوری، انہوں نے کہا اصل میں وہ شہد کی مکھی غالباً مغافیر کے درخت پہ بیٹھی ہوگی، اس کے پھول چوسا ہوگا اور وہاں سے وہ شہد بنا ہوگا، اور وہ شہد آپ نے استعمال کر لیا، وہ مغافیر کی بدبو شہد کے ذریعے سے آپ کے پیٹ میں منتقل ہوئی اور وہ آپ کے منہ سے آ رہی ہے۔ آپ نے اس بات کو سنا اور سن کے نظر انداز کر دیا۔ ایسی عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہاں سے اٹھ کر آپ گئے حضرت حفصہ کے ہاں، تو بیٹھتے ہی حضرت حفصہ نے یہ جملہ کہا اکلتا مغافیر، ماں اکل تو میں نے تو نہیں کہا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ کیسے بدبو ہے میرے منہ سے؟ میں نے تو شہد پیا ہے۔ انہوں نے پھر وہی ساری بات، انہوں نے کہا شہد کی مکھی وہاں بیٹھی ہوگی اور اس سے شہد بنا ہوگا اور اس کی بدبو آپ کے منہ سے آ گئی۔ وہاں سے اٹھے آپ نے پھر یہ سوچ کر کہ یہ عورتوں کی باتیں چھوڑو ہے، آپ حضرت سودا کے یہاں گئے، بیٹھتے ہی انہوں نے یہ بات کہی اکلتا مغافیر۔ آپ نے وہاں فیصلہ کر لیا کہ میں آئندہ شہد استعمال ہی نہیں کروں۔ ان کی تو مراد پوری ہو گئی، شہد استعمال ہی نہیں کریں گے تو وہاں کچھ کھائیں گے نہیں، اس لیے اب ہمیں موقع مل جائے گا ضیافت کا۔ یہ بات العیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کی بات نہیں تھی، بلکہ بیوی ہونے کے ناطے ایک غیرت کی بات تھی، ایک محبت کی بات تھی۔ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ میں کھلاؤں اور آپ نوش فرمائیں، مجھے ضیافت کا موقع ملے، دوسرے کو کیوں ملے؟ یہ ایک محبت کا تقاضا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ شہد استعمال ہی نہیں کروں گا۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اسے حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ بیویوں کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے قسم کو حلال کرنے کا طریقہ بتایا کہ اس کا کفارہ دے دو تو یہ قسم ختم ہو جائے گی۔ یہ آیتیں نازل ہو گئی اس پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی طرف سے کسی حلال کو حرام کرنے اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار تو نبی کو بھی نہیں ہے، تو باقی ساری کائنات میں سے کس کو حاصل ہو سکتا؟ ساری کائنات مل کر اگر یہ فیصلہ کر لے کہ سود حلال ہے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ ساری کائنات مل کر یہ فیصلہ، سارے مفتی مل جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ سود حلال ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے، حرام ہی رہے گا۔
انہیں کسی حلال کو حرام کرنے اور کسی حرام کو حلال کرنے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. الحلال بین والحرام بین. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑے غور سے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے اعضاء اور جوارح کے جو اعمال ہیں ان اعمال کے بارے میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ہر وقت یہ سوچنے کی بات ہے. سوچ سوچ کر عمل کرنا چاہیے، پوچھ پوچھ کر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی حرام سے بچائے اور حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آدمی جتنا حرام سے بچے گا، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مکروہ سے بھی بچائے اپنے آپ کو. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مکروہ سے بھی، بلکہ مکروہ سے نہیں، مباح چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. جن کا کھانا جائز ہے لیکن مباح ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے، مبادا اس مباح کی وجہ سے کسی حرام کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. اور حدیث میں بھی یہ بات فرمائی کہ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یدع ما حاک فی الصدر، جب تک اس چیز کو جو دل میں کھٹک پیدا کرتی ہے جب تک اس چیز کو چھوڑ نہ دے ایمان نہیں آ سکتا. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ذرا سی بھی کھٹک ہو کہ یہ شبہ بھی ہو ناجائز ہونے کا، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، اس سے دور رکھے. جب اتنا محتاط ہوگا تو اللہ تعالیٰ تقوی کے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا خيرا مخرجا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وابدلنا مغلوبا فانتصر رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.